السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، صدر اجلاس کی اجازت کے بعد آج بتاریخ 16 فروری سن 2025 عیسوی کے اس شہر آکولہ کے اس حسین اور خوبصورت اردو جونیئر کالج کے اس گراؤنڈ میں جس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. ناظم اسٹیج سے آپ نے سماعت فرمایا، وہ ہے عقائد کی غلطیوں کے اسباب. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم اور بنیادی مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کو، طالب علم کو انتہائی شفافیت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں جو 1 گھنٹہ ہے ہمارے لیے، اس میں 15 منٹ سوال و جواب کے لیے میں نے خاص کیے ہیں، یعنی 45 منٹ میں آپ کی خدمت میں، آپ کے دل و دماغ میں
بٹھانے اور اس کے اوپر نقش کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، اپنے صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے شہر آکوٹ کے ذمہ داران جمعیت اہل حدیث اور علماء اور مساجد کے ذمہ داران کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے بوجھنا چیز کو مہاراشٹر کی سرزمین پر شہر آکوٹ میں پہلی دفعہ مدعو کیا۔ مسلسل کاوشوں اور جد و جہد سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، اعزاء قارب دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اور اللہ بہت جلد جو آنے والا مہمان ہے، شہر کریم جو مبارک مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ مہینہ، وہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور بہت جلد وہ عظیم الشان مہمان اپنے آن و بان اور اپنی شان اور رحمان کی خیرات و برکات اور نعمتوں کو لے کر ہمارے درمیان حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ اسے انتہائی مسرت شادمانی کے ساتھ ہمیں سواگتم، ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ اس مبارک مہینے کے عظمت کو، اس کے شرف سے لمحے لمحے سے ٹپکتے ہوئے خیرات و برکات کے وہ قطرے جو عرش کے آدم کے اوپر مستوی رب کی توجہ سے پوری دنیا کے اوپر برسیں، اللہ ان قطرات کو اپنے دامن دل میں سمیٹنے کی، ان موتیوں کو اپنے جگر میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھانے کی، رکھنے کی، سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے حالات کو درست فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کروٹ کروٹ اللہ دنیا میں بھی سکون و اطمینان، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمیں سکون اور آرام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اجلاس جو ہوتے ہیں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان جلسوں کا مقصد اگر رونمائی ہو، حاضرین کا مقصد اپنے دماغ اور اپنے دل کو بہلانا، پھسلانا، یا چند تھوڑا سا لطف حاصل کرنا لوگوں کی مجلس میں، مقررین کا اور خطبہ کا، علماء کا مقصد اگر صرف اپنی لفاظی اور اپنی بیان بازیاں کرنا ہو، اور ذمہ داران کا مقصد صرف اپنی شہرت اور نیک نامی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہو کہ اسٹیج پر بیٹھ کر ہم اپنا چہرہ، اپنا بڑکپن ظاہر کریں، تو یہ مقاصد جو ہوتے ہیں وہ انتہائی سفلی قسم کے چھچورے مقاصد ہیں، ان کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا۔ اجلاس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، چاہے وہ خطیب ہو، مقرر ہو، حاضرین ہو، ذمہ داران ہو، کہ وقت اور حالات کے اندر جو ہمارے ایمان کو زنگ لگ جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ سے ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اچھی طرح سے سنیں، سمجھیں، جس کی وجہ سے ہماری روح مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر غشی طاری ہو جاتی ہے، اس کے اندر بے ہوشی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جسم جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مٹی سے، ایک اللہ کے حکم سے۔ آپ کے ہاتھ اور پیر اور آپ کے یہ پورا سراپا جو جسم کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے حبیب، مکے کے لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح کی حقیقت نہ ہمیں پتہ ہے، نہ تمہیں پتہ ہے، بلکہ یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔
اللہ کے حکم سے یا آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ اور ہمارے جسم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روح پیدا فرما دیا تھا۔ یوم الست، وہ دن جس دن اللہ نے تمام قیامت تک آنے والی روحوں کو جمع کیا، ہماری بھی روح دی، ہماری اولاد کی بھی، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، قیامت تک آنے والی جتنے بھی انسان ہیں، فرعون ہو، شداد ہو، حماد، انبیاء ہوں کہ رسل ہوں، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اللہ بلا سب جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا فرمائی دی، اور یوم الست اس کو کہا جاتا ہے، اور عہد و پیمان لیا تھا تمام روحوں سے۔ یہ روح جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے، جس کے رہنے سے ہم زندہ ہیں اور جس کے منتقل ہو جانے سے ہم مردہ ہیں، اور ساری روحوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سبوں نے، ساری روحوں نے کہا تھا بلا، اے میرے رب کیوں نہیں، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ ساری روحوں نے، جنہوں نے انکار کیا آج وہ بھی اور انکار کر رہے ہیں، ان کی روحوں نے بھی بڑے مزے سے سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈکاریں لے رہے ہیں، اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہیں، اپنے عقیدوں کے اندر ملاوٹ پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سارے شریک ہیں اس میں۔ آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے، آج کی گفتگو بہت بنیادی گفتگو، آج کی گفتگو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان تمام سب کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ گفتگو ہے۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس بنیاد کو بتانے کے لیے مجھے ناچیز کا انتخاب ہوا، اور مجھے منتخب کیا اہل مہاراشٹر کے اکولا کے ذمہ داران نے کہ میں اس موضوع کے اوپر گفتگو ڈالوں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے، پورے اسلام کا، پورے دین کی روح ہے یہ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو خیر، سبوں نے اعتراف کیا تھا، سبوں نے اقرار کیا تھا۔ آج جو پیڑ پودے پوج رہے ہیں وہ بھی، آج جو زمین اور آسمان پوج رہے ہیں وہ بھی، سورج چاند جنہوں نے خدا بنایا ہوا وہ بھی، اور ہمارے یہاں بھی جن لوگوں نے زندہ اور مردوں کو، ان کو اپنا خدا بنایا ہوا، مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا وہ بھی، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے کوئی بھی، ان کو بھی اپنا مشکل کشا حاجت روا وہ بھی موجود تھے، اور ان سب نے کہا تھا کہ ہاں اے رب، تو ہمارا رب ہے۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے، اسی عہد کو جو روحوں سے وہ وعدہ لیا گیا تھا، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک اسلام کے اس سلسلے کو جاری فرمایا۔ اسلام جب سے دنیا کے اندر انسان آیا، آدم آئے، جب سے اسلام موجود ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا رکن یہی عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدہ ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا پیغام، اسلام کا سب سے پہلا نمنترن پتر، اسلام کا سب سے پہلی آواز، اسلام کی سب سے پہلی اینٹ حضرت آدم سے لے کر، اور اسلام کے سب سے پہلی عمارت جو بنائی گئی حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ پورا سلسلہ اسلام کا بالکل صاف و شفاف اسلام کا چہرہ تھا۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی گڑبڑی تھی، نہ ہی اس کے اندر کوئی ملاوٹ تھی، نہ ہی اس کے اندر کوئی کفر تھا، نہ ہی اس کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹ تھی، نہ ہی بدعات کی کسی چیز کی ملاوٹ نہیں تھی۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی بشر آئے، جتنے بھی انسان و جنات آئے، سارے کے سارے موحد تھے، اور سارے کے سارے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے پیروکار تھے۔ یہ ہسٹری ہے، یہ اتہاس ہے انسان کے بگاڑ کی، عقیدے کے فساد کی۔ عقیدہ کیسے بگڑا، کیسے برباد ہوا عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم اور روح سے بنایا ہے، دو چیزیں۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تر و تازہ رہتے ہیں، پیاس لگتی ہے
پسمردگی چہروں پہ آتی ہے، پانی پی لیا تو چہرے چمکنا شروع ہو گئے، بیمار ہوتے ہیں چہرہ بالکل اترا سا سفید سا، دوائیں کھائیں ہم نے، کچھ پروٹینز کھائے، اچھی غذائیں ہم نے اپنے جسم کے اندر ڈالی، اللہ کے فضل و کرم سے ہفتہ 10 دن کے اندر پھر بچہ ہمارا یا ہم یا اماں یا ابا یا بیوی یا جو بھی ہیں تر و تازہ ہو کر کے پھر فروا ہو کر کے تندرست ہو کر کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ روح جسم جب بیمار ہوتا ہے دوا اور اس کا علاج کرتے ہیں، غذائیں دیتے ہیں، کھاتے ہیں تو پھر ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور اے انسانوں، پوری دنیا کے انسانوں جن کو ہم خطاب کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے مخاطب سب ہیں، مسلمان بھی ہے، بے کلمہ بھی ہے، با کلمہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، کیونکہ اس اسلام کے اوپر کسی کے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہم اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، یہ اسلام سب کے لیے، جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ سب کے رسول ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے شفقت ہیں، سب کے لیے پیار ہیں، سب کے لیے روح ہدایت ہیں، سب کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، اللہ کے پروکتا، اللہ جس طرح سب اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ہیں، اور اللہ کے نبی سب کے لیے ہیں۔ کاش یہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے، کاش یہ باتیں ہم انسانوں تک پہنچا سکتے، کاش ان کی بھاشاؤں میں ہم اپنی باتوں کو وضاحت کے ساتھ رکھ سکتے کہ یہ اسلام کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اسلام سب کا اسلام ہے، سب کا دین اسلام ہے۔ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، جس نے ہماری روحوں کو بنایا، اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جس نے کہہ دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور اگر دین، کوئی اور اگر مذہب، کوئی اور اگر مسلک، کوئی اور اگر ملت اللہ کی خدمت پہ لاؤ گے، اللہ کے دربار میں لاؤ گے، پکڑ کے لاؤ گے، وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، یاد رکھو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے، نرک میں، نرک پتہ ہے نرک مینس جہنم، دوزخ، کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارے دان دکشنے، تمہارے نظر نیاز، تمہاری صدقے زکوٰۃ خیرات، کوئی کام نہیں آئے گا۔ دین اسلام ہی اللہ کا قیامت تک چلنے والا دین ہے۔ یہ زمین مسلمان، یہ آسمان مسلمان، یہ ہوائیں مسلمان، یہ فضائیں مسلمان، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کی تابع داری کر رہے ہیں اور اللہ کے آگیا کا پالن کر رہے ہیں۔ ایک ہی پیڑ ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی پانی ہے۔ آج میں نارنگی کے باغات میں دوپہر کو گھومنے کے لیے ایک صاحب کے یہاں ٹہلنے کے لیے، دکھانے کے لیے لے کے گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ توڑ کے مجھے دے رہے تھے، یہ موسمی ہے اور یہ نارنگی۔ میں نے کہا پیڑ تو سب ایک سے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، ایک کا مزہ میٹھا ہے، ایک کا مزہ کھٹا اور میٹھا ہے۔ میں کہا عجیب، کہنے لگے نہیں دیکھیے پیڑوں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، پیڑوں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ موسمی کی پتیاں، پیڑ کی پتیاں کچھ اور شکل کی ہیں، شکل نہیں، تھوڑی لمبی چوڑی، اور نارنگی کی کچھ پتلی دبلی ہیں، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ یاد آئی، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ بیٹھو آرام سے، پتہ ہے یہ زنگ مٹائے جا رہے ہیں، روح اپنی غذا پا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ہوا بھری جا رہی ہے، روح فریش ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ جن باتوں کو سن کر انقباض نہ پیدا، جن باتوں کو سن کر روح کو مسرت، اور روح جو ہوتی ہے یہ روح یہی سب باتیں سننا چاہتی ہے۔ یا آپ بیٹھے ہو نا، آپ یہ دھوبی گھاٹ ہے، یہاں روح کو پالشنگ کی جاتی ہے، روح کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، روح یہی چاہتی ہے۔ کیوں؟ جس کی طرف سے آئی ہے اس کا حکم یہی ہے کہ تجھے بالیدگی ملے گی، تجھے فرحت ملے گی، تجھے سرور ملے گا، انبساط ملے گا، تیرے اندر چمک پیدا ہوگی جب تو میری باتوں کو سنے گی، میرے نبی کی باتوں کو۔ تو روح کو اللہ رسول کی باتیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بشارت دی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
مومنوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور بہترین عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے مرنے کے بعد باغات ہوں گے، جنت ہوگی، جنت تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے جن باغوں کے درمیان سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نارنگی آج میں نے دیکھا پائپ لگے ہوئے ہیں جناب عالی، نہر کی شکل تو نہیں ہے، پائپوں کی شکل میں پانی پیڑوں میں جا رہے، تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ مجھے یہ آیت کریمہ یاد آئی کہ رب نے فرمایا انہیں جب جب قسم قسم کے میوے، فروٹ اور پھل دیے جائیں گے بعد جنت کے اندر توڑ توڑ کر کے، کلما جب جب رزقوا منها من ثمرة، پھل توڑ توڑ کر کے ان کو دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ پھل جو ہے متشابہ ہوں گے ایک دوسرے کے، تو کہیں گے ابھی تو ہم نے یہ کھایا ہے، ابھی تو ہم نے یہ کھایا ہے، ارے ابھی تو، لیکن کیا اللہ فرماتا ہے اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ملا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ ہیں یہ پھل لیکن ان کی لذتیں الگ الگ ہوں گی، ہم شکل نظر آئیں گے، اس کا پیڑ اسی طرح، اس کے بھی پتے اسی طرح، اس کے بھی پھول اسی طرح، اس کے بھی پھول اسی طرح، شکل بھی وہی ہے، سائز بھی وہی ہے، ڈیزائن بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن ٹیسٹ آج میں نے دیکھا نارنگی کے باغ میں کہ اس کے نارنگی کہہ رہے ہیں، اس کو سموسہ کہہ رہے ہیں، موسمبی کہہ رہے ہیں اس کو۔ میں نے کہا واہ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان اور کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی لگانے والے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سفید کپڑا پہننے والے کو، کرتا پجامہ پہننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج ہم نے یہی نہیں، جو کرتا پجامہ پہنے ٹوپی لگائے ہوئے مسلمان ہیں۔ ٹوپی کیا، لوگ تو سردار جی لوگوں تو پگڑے باندھ کے گھومتے ہیں، کہتے ہیں جی داڑھی اب لمبی ہو تو مسلمان ہے، تم سے بڑی بڑی داڑیاں یہودیوں کی ہیں، سردار جی لوگوں کی، سکھوں کی۔ کرتا پجامہ شلوار قمیص سکھ پہنتے ہیں، کرتا پجامہ پنجابی لوگ پہنتے ہیں۔ لباسوں سے جنتی اور جہنمی اور الگ تھلگ ہونے کا کوئی جو پتہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بیوقوف ترین آدمی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، اگر نام ہی عبداللہ یا عبد الرحمن اسلام مسلمان ہونے کی علامت ہے تو اللہ کی قسم اے بھارت کے لوگوں اور اے بر صغیر کے مسلمانوں، تم نے اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا، اسلم، سلیم اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھا، تم سمجھو ہم مسلمان، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ مصر کے اندر جا کے دیکھو مسلمانوں جیسے نام کرسچنوں کے بھی ہیں، اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے نام جیسے اسرائیلیوں کے بھی نام ہیں۔ جی جناب عالی، کرسچن ہیں، عرب کے اندر جتنی بھی کنٹریز میں کرسچن رہتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے نام مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں۔ خود پاکستان کے اندر بھی ہم نے سعودی عرب کے اندر بہت سارے جھاڑو مارنے والے پاکستانیوں کو دیکھا، ان کے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تمہارا نام اسلم ہے، تمہارا نام سلیم ہے، تم مسلمان کہنے لگے ہم کرسچن ہیں۔ نام کیا ہے؟ اکرم ہے، اکرم چودھری، اسلم چودھری، سلیم، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کفار مکہ کے اندر بھی عبداللہ بن جدعان، مکے کا اتنا بڑا آدمی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، عبداللہ جدعان جو ہے، جتنے بھی حجاج آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ تنہا آدمی حاجیوں کے لیے اونٹ ذبح کر کے، ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں اونٹ، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا۔
تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کیا وہ جنت میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہے۔ کیوں؟ کہا اللہ کے نبی اتنا بڑا عمل حجیوں، سنو ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنانے والے سنو، اور بڑے جنت بغلیں بجاتے پھرتے ہیں، ہم بڑی جنتی ہیں، ٹوپی پہن لی، تسبیح ہاتھ میں لٹکا لیے، ڈھکیل رہے ہیں، زبان سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیح بھی کھسک رہی، اللہ 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 حقو حقو، جنتی ہو گئے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی خدمات حاجیوں کے لیے، ان کی قربانیاں سب بیکار ہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے عقیدے میں شرک داخل تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تو تھا، اللہ کی عزت بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولو بولو جی، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے زہر کیا ہے اور دوا کیا ہے۔ زہر کو بھی ہم دوا سمجھ سمجھ کر کے پی رہے ہیں ہمارے بہت سارے مسلمان، اور جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ زہر ہے تو بڑی گھور کے مجھے ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے مولویوں نے اسے دوا کہا، تو زہر کہہ رہا، ختم کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ یہ دیکھو قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ یہ زہر ہے جسے تمہیں پلایا جا رہا ہے دوا بنا بنا کر۔ یہ تمہاری روح کو گندا کرنے والی دوائیں ہیں۔ تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے پڑھ لو، یاد کر لو، حج کر لو، زکات کر لو، عقیدے کے اندر اگر یہ شرک موجود ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ نام تھا اس کا، کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن جدعان جہنم میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو مسلمان ہونا، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ابھی نماز روزے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اور نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یارو پہلے عقیدہ صحیح کرو، محنت کرو محنت کرو محنت کرو، چلو اتنے قرآن پڑھو، اتنے حدیث پڑھو، اتنے رکعتیں نماز پڑھو۔ ابھی شعبان کا مہینہ گزرا ہے، میں ویڈیو میں دکھاؤں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہر عورت بیٹھ کر کے، قبرستان نہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ایگزیبیشن ہو، واللہ کوئی بہت بڑا مال ہو، مارکیٹ ہو، قمقمیں اور روشنیاں قبرستان کو سجایا گیا۔ بیوی اپنے شوہر کی قبر پر، ایک نے زندگی میں کبھی اس نے چاہے لک بھی نہ ڈالی وہ منہ میں، غریب کی، بیچارہ مر گیا رگڑتے رہے۔ اب مرنے کے بعد اسی قبر پہ تقریباً 50 موم بتیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سجا کر کے، وہ پھول ڈال وال کر کے، اب بیٹھی ہے فاتحہ پر دعا کر رہی ہے۔ ارے یہی کام زندگی میں کر لیتے تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کی قبروں میں جنت کے اجالے ہوں اور کھڑکیاں کھلی ہوں، انہیں ان ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی اور ان سڑے ہوئے گلاب کے پھولوں کی ضرورت، اور جن کے قبروں میں اندھیرے ہوں جہنم کے، اور وہاں جہنم کے انگار جل رہے ہوں، یاد رکھو تمہارے یہ کیوڑے، یہ تمہارے گلاب اور یہ تمہارے یہ چمچماتے ہوئے دیے اسے روشنی دے سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اپنا اندر صاف کرو، صحیح کرو، درست کرو، اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھو۔ بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہزاروں لوگ ہیں، اگر میں پوچھوں، میری مائیں بہنیں بھی ہیں، کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ کیوں مسلمان ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ رب کی قسم ہے، میں سمجھتا ہوں 80 سے 90% لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں۔ صحیح جواب نہیں ہے ان کا۔ 5 وقت کے نمازی ہیں، اور میں کہوں کہ دارالعلوموں سے فارغین بھی ہیں، ایک قدم آگے بڑھا کر
انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹوپی پہن لینا، داڑھیاں رکھ لینا، کرتے پجامے پہن لینا، یہ اسلام کی ڈیفینیشن؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ ہمیں نہیں بتایا گیا، اور بتایا گیا تو ہم نے سنا نہیں، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، بس صرف یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ کوفی ہے، یہ بصری ہے، یہ فلاں، میں نام نہیں لوں گا کسی شہر کا، کیونکہ بہت سارے دین شہروں کے نام پر بھی بنے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں اس کے بتانے۔ سب سمجھدار ہیں آپ لوگ، سب سمجھتے ہو، بدھو نہیں ہیں، ہاں بدھو نہیں ہیں، سب سمجھتے ہو، سدھرنے کی ضرورت ہے، بس جو سمجھتے ہو اس کو سمجھو، سوال کرو، پوچھو، سدھرو۔ یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، ہمیں تو ہماری راہوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا دیش، ہمارا بھارت، اللہ کی قسم، رب کے پہچاننے کے لیے، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے میننگ اور اس کے احکام کو جاننے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ ایک دفعہ نہیں، میں 1000 دفعہ، ہماری قوم، ہمارے بھارت کے لوگ تو وہ ہیں اتنے صاف اور ستھرے دل و دماغ کے ہیں کہ وہ بیچارے سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ کس کو؟ بولو، سانپ جو انہیں ڈس لے، رب کی قسم ہے انہیں دودھ پلاتے ہیں۔ ہمیں جوتے کیوں مارتے ہیں؟ کبھی اس پوائنٹ پہ غور کیا ہم نے؟ وہ ہم سے دشمنیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں جی ہندو مسلم رائٹ، ہندو مسلم، کوئی رائٹ سائٹ نہیں ہوتی، یہ شیطان ہے بیچ میں۔ ہماری بد کرداریاں، ہماری بدعمالیاں، ہماری بےایمانیاں یہ رائٹس کرواتی ہیں۔ ہم اپنے سراپے کو دیکھیں، اپنی روح کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے اعمال کو، اپنے کرتوت کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو دیکھیں۔ 10 بیٹھے ہیں، اتحاد نہیں ہے، اتفاق سے بات نہیں کریں گے، باتوں کے اندر بھی فضولیات باتیں، بکواس باتیں، جھگڑے والی باتیں۔ ایمان کے اندر ایمان ایک ہے، ہونا چاہیے، ایک اللہ ہے۔ اقبال رویا تھا اور کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اس نے اس مسلمان کی بات نہیں کری تھی ٹوپی لگا کر، اور ٹوپی نہ ملے تو مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہیں ہمارے یاروں نے، اللہ ہدایت دے۔ بس کرونا سے ابھی مرے ہیں کتنے، ابھی تک تمہیں اتنے بھی ہوش نہیں آئے؟ اس کی بیماری اس کے سر میں، اس کی بیماری اس کے سر میں، اس کی غلاظت اس کے سر میں۔ مسجدوں کے دروازوں پر وضو بناؤ تو تولیے لٹکائے ہوئے تم نے رکھے، کیا ہے تمہاری گندگی؟ یہ نفاست ہے۔ جس اسلام نے تمہیں پاکیزگی سکھائی، طہارت سکھائی، روح کی بھی طہارت سکھائی، بدن کی بھی طہارت اور پاکی سکھائی، اس اسلام کو تم نے بدنام کیا، رسوا کیا۔ سمجھو، جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، جلسوں کا مقصد آمدن، نشستن، برخاستن، آؤ بیٹھو سنو چلے جاؤ نہیں ہوتا، اور نہ ہماری تقریریں اتنی ضائع اور ہمارے پاس اتنا فالتو وقت ہے۔ 10 دن سے پورے بھارت کے اندر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں چکر لگا رہا ہوں میں، رات اور دن اسی جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ میرے حبیب نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا، جاؤ پیغام دعوت، پیغام پہنچاؤ۔ ایک آدمی بھی اگر تیری بات کو مان لیا نا تو کئی سرخ اونٹوں سے بہتر تیرے لیے ہو جائے گا۔ ایک آدمی، بس ایک آدمی، سب کی ضرورت بھی نہیں۔ اس ارادے سے ہم آتے ہیں، بیٹھے ہیں۔ کاش ہمارا کوئی بھائی، گمشدہ بھائی، تلاش میں ہو، جستجو میں ہو راہ حق کے، صراط مستقیم کے، اور اسے خلط ملط لگ رہا ہو، یار سارا مولوی دین 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 دین، اسلام 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 اسلام، تو یہ ہزاروں مسجدیں کیوں الگ الگ ہیں؟ پتہ ہے کیوں الگ الگ ہیں؟ اسی لیے الگ الگ ہیں کہ ہمارا عقیدہ الگ الگ ہے، جس کی سدھار کے لیے آج آپ بیٹھے ہو۔ مبارک ہو ذمہ داران جلسہ، تم نے بڑا اچھا موضوع دیا ہے بندے ناصر، اس کو تو میں رات بھر بیٹھ کے بیان کروں، سننے کے لیے تیار ہو؟ بولو، اللہ زندہ رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے۔
اللہ جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ میرے یاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیا کھول کے رکھ دوں؟ سینہ کھول کے رکھ دوں؟ دل کھول کے رکھ دوں؟ کیا کروں میں؟ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں جس کی بہت ضرورت ہے آج۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کی نگاہ رحمت، نگاہ انتخاب تمہارے دولتوں کے اوپر نہیں پڑتی۔ کیوں؟ دولت تو وہی دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے روزیاں دیتا ہے۔ ولا الى صورکم، بنانے والا تو تمہاری شکلوں صورتوں کو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، لیکن کوئی دادا پہ جاتا ہے، کوئی نانا پہ جاتا ہے، کوئی ماموں پہ جاتا ہے، کوئی خالہ پہ جاتا ہے، کوئی چچا پہ جاتا ہے، کوئی دادی پہ جاتا ہے۔ مختلف شکلیں صورتیں وہ رب بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اماں ابا نہیں بناتے ہیں، اللہ بناتا ہے۔ جو کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جو تمہاری شکل و صورتوں کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ لولا بناتا ہے، لنگڑا بناتا، اندھا بناتا، گورا بناتا، کالا بناتا، وہ جیسے چاہتا بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور عقیدے کا جو محل ہے، عقیدے کی جو جگہ ہے وہ یہ دل ہے۔ عقیدہ صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ نے اس عقیدے توحید کو اتارا ہے، اور جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیش کیا ہے، اور جس عقیدے کو صحابہ نے اپنے پیشانیوں کا جھومر بنایا، دلوں کا نور بنایا، سرور بنایا، آنکھوں کے قرار بنایا دنیا کے اور آخرت میں سجنے سورنے کا، اس طرح کا عقیدہ آج بھی اور قیامت کی صبح تک یہی مطالبہ ہے ہم سے ہونا چاہیے۔ سدھرو، کوئی تمہاری خبر میں نہیں جائے گا، نہ کوئی مفتی، نہ مفتہ، نہ کوئی علامہ، نہ علامی، نہ کوئی مولوی، نہ مولوائن، نہ کوئی نہ عالم، نہ فاضل، کوئی بھی تمہاری خبر پہ جائے گا۔ کون ہے مائی کا علاج جو کہہ سکتا ہے میں تمہاری خبر میں جاؤں گا؟ بولو۔ اسی لیے چند جھوٹوں کو، مکاروں اور عیاروں کو، فریبکاروں کو جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا قرآن حدیث میں، چند شیطانوں نے واقعات کر کے لوگوں کے اندر پرووائڈ کیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ کوا کان لیے جا رہا ہے، بیوقوف ہیں، کوے کے پیچھے دوڑنے والی قوم ہے، کان نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ان کو پھینکو یہ قصے اور یہ کہانیاں۔ تو قصے اور کہانیاں پھینکے گئے لوگوں کے اندر۔ گرو نہیں، 11ویں کرا لو، 12ویں کرا لو، غوث پاک کی 11ویں کرا لو، خلاص۔ قبر میں جانا ہوگا تو وہاں غوث پاک آ کر کے تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ حیدرآباد کا ایک مولوی چیخو ہے، ہاں چیخو مولوی ہے، امام پھاڑ کر کے بیان کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا چشتیو جنت میں جاؤ۔ ہم نے کہا اس کے باپ کی جنت ہے، خیرات میں ملی ہے یا اس کی اماں اس میں لے کے آئی ہے جہیز میں؟ پادریوں آؤ جنت میں ٹھوک کے بھاؤ۔ اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ ایسے کوٹے جاؤ گے نا، ایسی پٹائی ہوگی قبر میں کہ سارے ہوش حواس بگڑ جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس مولوی چیخو سے پوچھو کہ تو نے اسپیکر اندر لگائے ہوئے تھے، کیمرے لگائے تھے، کون بتایا؟ کہہ رہے غوث پاک آئیں گے، اور جب کوئی کہے گا من ربک، کہتے واقعہ بتا رہا، غوث پاک کا دھوبی مر گیا، غوث پاک کا دھوبی مر گیا، کپڑا دھوتا تھا، قبر میں گیا تو منکر نکیر آئے، قبر میں گیا منکر نکیر آئے اور کہنے لگے من ربک، تو کہہ رہا یا غوث المدد۔ سوچو اتنا بڑا کفر کوئی یہودی کرے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا، کوئی نصرانی، کوئی کرسچن ایسی بات ہمارے اسلام کے اوپر لگائے گا؟ لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا گمراہ، بد مذہب، بد عقیدہ، سر سے پیر تک شرک و کفر کے اندر ڈوبا ہوا منحوس آدمی، اور ایک نہیں، ایک کی بات نہیں، 10 کو بتاؤں میں، بیان کرتے ہیں پبلک میں، عوام میں بیان کرتے ہیں، اور عوام بیچاری ان کے نخرے ہی برداشت کرنے سے فرصت نہیں، اس کو 72 قسم کے حلوے شابان میں پکتے ہیں۔ یہ سوجی کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ
جناب علی چاول کا حلوہ ہے یا روے کا حلوہ ہے یا گیہوں کا حلوہ ہے، ہماری ماؤں نے خوب بنائے 15 شعبان کو. کیوں بنا رہے ہیں حلوے؟ نرم نرم حلوہ ہے. کیوں؟ ارے یہ جنت سے حضرت کس کے لیے؟ اویس قرنی کے لیے آیا تھا. ہم اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے. مجھ سے کوئی پاک بننے کی کوشش نہ کرے. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو انکار کر دے. ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے سامنے بٹھا لوں گا. یہ سب کر چکا ہوں میں، سب پتہ ہے. کیوں؟ کہنے لگے کہ صاحب بھائی کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ مجھے کہنے والوں نے کہا ایسی بات نہیں بولنا، کسی کو تکلیف ہو. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا بند کر دو، کیونکہ حضرت ابلیس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تمہاری والی کرنا شروع کر دیں گے. مت پڑھو لا الہ الا اللہ. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اما تکلیف تو ہوگی نا بھائی. مریض ہے، چیخے گا، چلائے گا، انجیکشن لگے گا، تو ہم تو دشمن نہیں ہیں نا. کہا کہ حلوہ، ہم نے کہا کڑک کڑک سوجی کا حلوہ تو اتنا کڑک چاول کا حلوہ کہ چنے کا تو اور کڑک ہو جاتا ہے، ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا ہے. ہم نے کہا یہ جائے گا اوپر. کہاں؟ کس کے بعد؟ حضرت اویس قرنی کے پاس. ان کی یاد میں کہ جب غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو اویس قرنی نے حلوہ کھانے کا بہانہ میں بتا رہا ہوں. یہ عقیدے کو برباد کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. کیا یہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں؟ میں بتاؤں تو رات ہو جائے گی، واللہ بتا رہا ہوں. میرے پاس پٹارے ہیں، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. پھر کبھی دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ ہاں نہیں بلانا، پھر کہنا نہیں یار وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا نہ کرو. مرد جھگڑے نہیں کرتے. پہلوان جو ہوتا ہے نا جھگڑا نہیں کرتا، اس کو غصہ نہیں آتا. آپ پہلوان ہو تو آؤ سامنے بیٹھ کر کے مسئلے حل کرو. جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. سمجھو، میں نے پہلے شروع میں کہا یہ کسی کے باپ کا اسلام نہیں، اسلام سب کا ہے. میں نے 3-4 آپشن کھول کے رکھے، ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہوں. ابھی وہاں مجھے یاد ہے مجھے کہاں سے کہاں پہنچنا ہے، لیکن دھیرے دھیرے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. حضرت اویس قرنی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دندان مبارک شہید ہوئے، ایک دانت توڑ لیا. اب پھر یاد آیا پتہ نہیں دائیں والا ٹوٹا ہے کہ بائیں والا. پھر دائیں والا توڑ لیا. پھر یاد آیا ادھر کا ٹوٹا ہوگا تو وہ والا توڑ لیا. چوتھا توڑ لیا، 5واں توڑ لیا، 6واں 7واں 8واں. اس طرح سے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 36 32 دانت. 32 دانت خلاص. کیا محبت تھی، واہ. حضرت اویس قرنی نبی کی سنتوں کے کتنے پیروکار تھے، پورے دانت توڑ دیے. اور جب اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کی محبت میں اویس قرنی نے پورے دانت توڑ دیے جو یمن میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے عرش سے، آسمان سے ان کے لیے حلوہ بھیجا. تب انہوں نے وہ حلوہ کھایا، تب جا کے ان کی جان بچی اور وہی کھاتے رہے. آسمان سے آتا رہا. تو یہ حلوہ آج جو ہم پکا رہے ہیں یہ انہی کی روح کو ایصال کر رہے ہیں. ہم نے کہا یار اتنے کڑک کڑک حلوے وہاں ہتھوڑے کہاں ملیں گے؟ ہتھوڑے تو جہنمی میں ہوں گے، جنت میں کہاں ہتھوڑے پائیں گے؟ یہ کہاں سے کھائیں گے بیچارے؟ دانت ہی نہیں. آپ وہی سال بعض، اللہ کی قسم، بعض لوگ تو نیاز و فاتحہ پر بیڑی سگریٹ بھی رکھتے ہیں مردوں کے لیے. ایک بیچارے مولوی کے سامنے بیڑی سگریٹ اور ایک گلاس ڈھکا ہوا رکھا تھا. اور ہم جب فاتحہ دینے جاتے تھے نا، ہاں ہم چاہتے تھے فاتحہ دینے کے، بڑے فاتحہ کی ہیں، تو تھوڑی تھوڑی کہتے تھے تھوڑی تھوڑی پتیلی کھولو. کیا کیا ہے تمہیں لوگ؟ تو تھوڑا یہ پتیلی، وہ کٹورے، وہ سارا کھولتا تاکہ فاتحہ اس میں گھسے. گھسنا ہے نا اس میں. تو ایک مولوی صاحب تھے، ان کا قصہ ہے کہ انہوں نے بیڑی سگریٹ تو رکھی ہوئی تھی، وہ گلاس میں ڈھکا ہوا رکھا تھا، وہ نہیں کھلا. تو بلایا گھر والی کو، بھئی یہ آپ نے یہ گلاس نہیں کھولا، یہ کھولو. کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب آپ ایسے ہی کر دو. تو کہا کیا ہے وہ؟ کھولو اس کو.
تو کہا یہ شراب ہے. کہا شراب کہاں ہم نے رکھا ہے؟ ان کو شراب رات کو بہت پیتے تھے تو یہ بھی اسال کرنا ہے وہاں پہنچ جائے شراب بھی. اس کو مولوی کو غصہ آیا اور بڑی گندی بات کہی اور جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا کیا کیا پسند تھا ساری کھول کے بیٹھ جاؤ. پھر اور جھگڑا ہو گیا, پورا گاؤں جمع ہو گیا کہ اس نے ہمیں گالی دی, یہ کرا وہ کرا. مولوی تھا بیچارہ, معصوم آدمی بیچارہ, کیا کرے وہ؟ گاؤں والوں سے کھول کے بتا دیا. گاؤں والوں نے کہا یہی کمینی, یہی غلط کام کریے, یہ کیا حرکتیں ہو رہی. تو یہ سب بدعقیدیوں کے مظاہر, یہ بدعقیدیاں کی نیاز اور فاتح. اب دھوبی تھا وہ 11ویں کا, کیا کہتے ہیں, فاتحہ دیتا تھا غوث پاک کا. اب منکر نکیر آئے, کہا من ربکا, کہتا یا غوث المدد. کہا ما دینوں کا, کہا یا غوث المدد. کہا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, کہا یا غوث المدد. اتنے میں غوث پاک آ گئے قبر میں اور ایک کھینچ کے مارا تماچا. کہا تم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا مرید ہے, اس کو ڈسٹرب مت کرو, سونے دو. منکر نکیر بیچارے چلے گئے اللہ کے پاس. اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سا تیرا بندہ آیا تھا, ہمیں ایسے ایسے کر کے بھگا دیا. کہا کون تھا وہ؟ کہا وہ پتہ نہیں عبد القادر جیلانی تھا وہ. ارے تم اس سے پنگا نہیں لینا, تمہیں کہاں مل گیا ہوگا ایسا ایسا واقعہ ہوگا. نہیں, اب جانا نہیں اس کے پاس. رب کی قسم ہے, لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, نعرے قادری. اللہ میری قوم کو ہدایت دے مولا, اے اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے مولا, اے اللہ ان کے عقیدے درست فرما دے مولا, اے اللہ تیری طرف اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے مولا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا محدث, جیسا عالم باعمل, اس بیچارے کو ایسا رسوا کیا گیا, ایسا بدنام کیا گیا. تو یہ جھوٹی اور اس طرح کی کہانیاں ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے, مولویت, شیخ الحدیث, فلانے ڈھکانے, القاب اور آداب, ایک میٹر کے ادھر کے ادھر کے, نور اللہ مرقدہ و جنات و جنات و فلان ہو, آپ وہیں سجدہ کر لیتے ہیں. اتنے بڑے علامہ ہیں, ان کا نام کتنا بڑا ہے. عزیزان گرامی, اسلام اس لیے رسوا ہوا ہے. کوئی لکھتا ہے, ہمارے بھارت کا شیخ الحدیث ہے, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں, نام نہیں بتاؤں گا, خامخواہ منتظمہ کہے گی یار مولوی صاحب آپ نے تو گڑبڑ کر دی, لیکن میں یہ جانتا ہوں ہمارے احباب سمجھ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اس گلی میں کہتے ہیں نا کہ میں اسے شہرت کہوں, میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں, میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں, اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے, مجھ سے پہلے میری آوازیں آپ تک پہنچ چکی ہیں. یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ایک بزرگ آئے حرم کے اندر, مکے کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ میں مرنا چاہتا ہوں. سنیے, عقیدوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے, کیا؟ یہ قصے, یہ کہانیاں, یہ جھوٹی کرامتیں, ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اتنا بڑا عمل دخل ہے, میں کہوں 80% یہ معاملہ ہے تو جھوٹا نہیں ہوں میں. قصے اور کہانیوں نے لوگ بیچارے, جو سبب ہے ایک بنیادی اور جہالت, پڑھتے نہیں, نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے. مولوی صاحب کے مٹھیوں میں باغ و ڈور جانوروں کی طرح, جیسے کسان کے ہاتھ میں وہ رسی ہوتی ہے جانور کی, ایسی مولویوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے, جدھر چاہتا ہے مولوی گھماتا ہے اپنے مطلب سے, کھاتا ہے اور پیتا ہے. میں نہیں کہتا مولویوں کی عزت مت کرو, مولوی کی عزت نہیں کرو گے تو پھر علم کہاں سے ملے گا. لیکن سچے اور اچھے مولویوں کی عزت, جو اچھے مولوی ہوں, قرآن و سنت کی بات کرنے والے علماء سو, برے علماء, جو اس طرح کے قصے اور کہانیاں بیان کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں, اللہ سے دور کر رہے ہیں, جہنم میں لے جانے والے ہیں.
ان سے 100 قدم نہیں، ان سے دور بھاگو، ایسے جیسے کوڑھی کے مریض کو دیکھ کر یا شیر کو دیکھ کر دور بھاگو. ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھو، ان کے سے میل جول نہ رکھو. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، جن کا ایمان سچا ہو، عقیدہ سچا ہو، زبان سچا ہو، روح سچی ہو، اور ان کے اعمال سچے ہوں، اور ان کے سچائی کی شہادت رب کا قرآن دے رہا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے رہا ہو. قصے کہانیاں گواہی نہ دیں کہ بڑے نہیں بزرگ ہیں، انہوں نے یہ کر دیا تو بڑے ولی اللہ ہو گئے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. مہاراشٹرا کا ایک مولوی ہے، بدقسمتی سے مالیگاؤں میں ہے. واقعہ بیان کر رہا ہے، سوچو. اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار میں لوگ بیٹھے تھے، ایک انتہائی حسین و خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا. ایک بزرگ تشریف لائے. تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے نے، حسین اور خوبصورت لڑکے نے، شیخ عبدالقادر جیلانی سے کچھ کہا اور اس کے بعد چلا گیا. اس بزرگ نے حضرت سے پوچھا، غوث پاک سے، کہ حضور یہ نوجوان لڑکا جو بیٹھا تھا یہ کون تھا؟ یہ کون ہے؟ اتنا حسین لڑکا تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں. خیر یہ الگ کہانی ہے کہ اس کے پیچھے اتنی ساری تفتیشات کرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی. لیکن جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ واقعہ تو بیان کرنا مطلوب تھا. لکھنے والے نے، جو قلمکار ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو شیخ عبدالقادر جیلانی فرمایا یہ اس مہینے کا چاند تھا. اس مہینے کا بولو چاند تھا. وہ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ حضور نکلوں کہ نہ نکلوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹ بولنے والے پر کروڑہ کروڑ لعنتیں بھیج. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور اس واقعے کو بیان کرنے والا اگر میں ہوں، جھوٹا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر بھی لعنت. یہ مولوی کی تقریر ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، کوئی بھی مائی کا لال سن سکتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. شہر بتا دیا ہے. کہا یہ اس مہینے کا چاند تھا جو مجھ سے اجازت نکلنے کے لیے آیا تھا کہ حضور نکلوں کہ نہ نکلوں. تو میں نے کہا نکل جاؤ. میری بات سن رہے ہو؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی پتہ ہے؟ 5ویں صدی میں پیدا ہوئے، 6ٹھی صدی میں ان کا انتقال ہوا. اسلام کے 600 برس گزر گئے. کتنے؟ اگر ہم اسلام ہی کو لے لیں 600 برس، تو آپ مجھے بتائیے کہ 600 برس پہلے چاند نہیں نکلتا تھا؟ بولو. تو وہ کس سے پوچھتا تھا؟ اس جھوٹے مولوی سے، مکار مولوی سے، عیار مولوی سے، بدماش مولوی سے، شیطان مولوی سے کوئی پوچھے ہے تم میں ہمت؟ کسی کو ہمت نہیں ہے. خود ان کے اپنے لوگوں کو بھی ہمت نہیں ہے. لوگوں اپنے اندر جرت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو. سبق پڑھ، پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا. عدل پیدا کرو، اپنے عدل پیدا کرو. عدالت اپنے اندر ہونی چاہیے. انصاف، صداقت، سچائی کا سبق پڑھو، انصاف کا سبق پڑھو، اور شجاعت اور بہادری کا سبق پڑھو. لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. یہ 3 خوبیاں اپنی اولاد کو خود کے اندر پیدا کرو، دنیا کے امام بنا دیے جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. سمجھ رہے ہو؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آؤ یہ گریبان حاضر ہے، پکڑ کے پوچھو. لیکن جنت کی راہوں پہ آؤ، جہنم پہ نہ جاؤ.
ہم تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہے، نہ ہم کسی مذہب اور کسی مسلک کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ جھوٹی کہانیاں سنا کر کے امت کے بیڑے کو غرق کیا جا رہا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے ان کو روکنا؟ بولو ہمیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا المومن میراث المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، المومن میراث المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہم آپ کو نہیں روکیں گے ہلاکت و تباہی کی طرف تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ہی برباد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تمہاری مثال، تم خیر امت ہو، اللہ نے تمہیں، جی جناب شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یار آپ لوگ بھی اتنے اس میں بیٹھے ہیں، ابھی ہمیں کتنا باقی ہے؟ اللہ نے آپ کی ذمہ داریاں بتائیں، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، حقائق کو سمجھو، اچھے اور برے کی تمیز کرو، صحیح عقیدہ کیا ہے اور گندا عقیدہ کیا ہے۔ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں صحیح عقیدہ جو رب کے قرآن سے ثابت ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اسے اپنے اپنے دماغ سے نہ سمجھا جائے، اسے اس طرح سمجھو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا۔ ہم بھی اجازت نہیں دیتے کہ رب کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو اپنے اپنے دماغوں اور مزاجوں سے سمجھو نہ۔ گمراہی کا، بدعقیدگی کا اور عقیدے کے بگاڑ کا ایک سبب اس دنیا کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اسے اپنے اپنے دماغ، اپنے اپنے ملاؤں مولویوں کی تفسیر اور ان کے معنی اور مفہوم سے سمجھنا شروع کیا۔ صحابہ کا مسلک اور صحابہ کا جو منہج ہے، صحابہ کو بیچ سے نکال دیا۔ آیت کریمہ ہو یا نبی یا روایات ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں کو تمہیں سمجھنا ہے کیسے؟ جیسے سلف صالحین نے سمجھا، سیدنا ابو بکر نے سمجھا، سیدنا عمر نے سمجھا، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر اور حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سمجھا۔ اس طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اپنے اپنے یہ جو فرقے بندیاں، یہ گمراہیاں پیدا ہوئیں، بدعقیدیاں پیدا ہوئیں، ان بدعقیدیاں اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ ہر فرقے نے، شیطان نے ہر ایک کو مالک بنا دی۔ یہ بھی شیخ الحدیث ہیں، یہ محدث اعظم ہیں، یہ فلانے اعظم ہیں، یہ فخر الاماثل، یہ زبدۃ الفلانی، یہ ڈھکانی، اور مارا تیاں پانچا کر کے رکھ دیا۔ اس طرح سمجھو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، عمل تھا، اخلاق تھا، صحابہ کا تھا، سلف صالحین نے جس طرح سمجھایا۔ اور اسلام اور مسلمان، آخری بات، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنا اپنے انگلیوں پہ، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم بھی سنو۔ میں تمہارے موضوع پہ بولنے والا تھا، لیکن ہم سے پہلے مولانا عبدالوحید صاحب خواتین کا موضوع لے کے بیٹھے تھے اور انہوں نے تقریر کر دی۔ اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کری کی نہیں کری یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جو بینر میں لکھا ہوا، پوسٹر میں، وہ میں بول رہا ہوں۔ لیکن یہ بنیادی بات سب کے لیے، سب کے لیے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو انگلیوں پہ گنو۔ نمبر 2، اس کی تابع داری کرنا، اس کے حکم کو ماننا۔ اللہ کو ایک ماننا، اور نمبر 2 اس کے حکم کی تابع داری کرنا۔ آخری بہت خطرناک اور بہت اہم ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی تم سے پوچھے بھائی اسلام کیا دھرم ہے، ذرا پریچے دو، ڈیفینیشن بتاؤ اسلام کیا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ بولو بھیا اسلام بہت سمپل، بڑا آسان ہے، سہل ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی تابع داری کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اسلام ہے۔
جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اپنا عقیدہ رکھے، وہ مسلمان ہے. جو اس کے مطابق عقیدہ نہ رکھے وہ نان مسلم ہے. دیٹس آل. میلاد دیٹس آل. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. سمجھ میں بات آئی؟ بالکل سمپل آسان سا. یہ عقیدہ ہمارا ہے. صحیح ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. کمپرومائز، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز. عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نبی کائنات نے ہمیں بتایا لو وضع الشمس فی یدی، اگر میرے ہاتھ میں سورج اور میرے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی ہم اپنے اس عقیدے توحید کو بیان کرنا چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے وہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ٹھوس ہو، مضبوط ہو. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کرسی پڑھ لو، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. نماز پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، جائز ہے تمہارے لیے، تیمم کر لو. روزہ سفر میں ہو مت رکھو، بیمار ہو مت رکھو، فدیہ دے دو. حج پیسہ ہے تو جو کرو، نہیں ہے تو مت کرو، کوئی زبردستی نہیں. لیکن عقیدے میں کوئی کمپرومائز. بولو شرک پہ کوئی یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ. اے معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تیری تک کا بوٹی اڑا دی جائے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے ختم کر دیے جائیں، یا تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اور یارو سنو، آخری بات میں بتا کے رخصت ہونا چاہ رہا ہوں. شرک کیا ہے؟ شرک یہی ہے یا غوث المدد، یا فلانی، یا رسول اللہ المدد. یہ بھی شرک باللہ ہے، اور یہ اسلام سے خارج کرنے والا شرک. یہ وہ شرک ہے، شرک اکبر، جس کے کرنے، جس کے عقیدے رکھنے سے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، سب کی سن رہے ہیں، سب کی قبروں میں آ رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک رکھا ہوا ہے عقیدہ کہ باقاعدے آسمانوں میں آ رہے ہیں. لوگوں کے عورتوں کے پیٹ پھول گئے تو پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو ان کا پیٹ صحیح ہو جاتا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ نبی کی توہین ہے، نبی کی اہانت ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں، عالم برزخ میں زندہ. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر موت نہیں آئی، استغفر اللہ، اللہ کی قسم ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ بدعقیدیاں کہاں سے آئیں؟ شیطان نے نبی کو زندہ کروا کر ہر للو پنچو جمن سبراہدی کی قبروں میں لوگ اپنے مردوں کو زندہ سمجھ کے چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، میلے کر رہے ہیں، بیٹا مانگ رہے ہیں، بیٹی مانگ رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بدعقیدگیاں آتی ہیں یہاں سے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور قرآن و سنت کے روشنی سے اور تعلیمات سے، اس کے آب زمزم سے، قرآن و سنت کے پانی سے اپنی بدعقیدیوں کو دھلنے، صاف کرنے، اور نبی کے اور صحابہ کے اور صحابہ تابعین ائمہ رحمہ اللہ محدثین کی طرح اپنے ایمان اور عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کچھ سوالات ہیں، ہمارے پاس ابھی 5 منٹ اور ہے. 10 بجے تک پروگرام ہم کو دیا کہ ہمارا بھی ٹائم گیا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی چلیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح دوبارہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مولا. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ ہمارے اپنے ملک میں ہمیں امن و سلامتی عطا فرما مولا. اے اللہ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے والا بنا مولا. اے بار الہ ہم میں جو انتقال کر چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا. اے اللہ ہم سب کے اوپر، ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے مولا. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے بار الہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے مکمل فرما دے مولا. اے اللہ جن کے میاں بیوی میں ناچاقی ہو، اللہ ان کے لیے، ان کی بیوی بچوں کو ان کے لیے باعث فرحت اور سرور بنا دے مولا. اے اللہ ان کے درمیان صلح پیدا فرما دے مولا.
اے اللہ جن بہنوں کی جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اے اللہ ان کی شادیاں کر دے مولا، انہیں نیک اور پاکیزہ شوہر عطا فرما مولا، اور جن بچوں کی جن بھائیوں کی بچوں کی ہمارے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیاں فرما دے مولا، انہیں نیک بیویاں عطا فرما، انہیں نیک شوہر عطا فرما، انہیں نیک بیویاں عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے اوپر رحم فرما، ہماری بچیوں کے اوپر رحم فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما مولا، اور انہیں دنیا کے فتنے اور فساد سے اے اللہ حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے والا بنا مولا۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کو اور امت غیر مسلمہ کو سب کو ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک ہمارے بھارت میں ہم دن دونی رات چوگنی ترقی ہمیں عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرما مولا، اور اے اللہ ہمیں اس میں امن و سلامتی سے رہنے والا بنا مولا، اور ہمارے ملک کے اندر جو بھی فتن و فساد اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر لگے ہیں اللہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے فرما دے مولا۔ اے اللہ قہر کی بجلیاں نازل فرما مولا، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری کھیتی باڑیوں کی حفاظت فرما، ہماری مویشیوں ہمارے جانور ہمارے پیڑ پودوں کی حفاظت فرما، ہماری معاشیات ہمارے اقتصادیات کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ان سب میں برکت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہماری صحت و عافیت میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ تبارک تعالیٰ ہاسپٹل میں شفا خانوں میں گھروں میں اے اللہ انہیں شفا یابی مکمل شفا عاجل اور کامل عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی یہ اجلاس منعقد کیا ہے اور جنہوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے اے بار الہ جو شریک ہوئے ہیں اے اللہ ان کے زندگی میں ان کے صحت میں ان کے عافیت میں ان کے ایمان میں اور ان کے عمل میں اور ان کے رزق میں ان کے آل اولاد میں اللہ برکت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں محتاج ہیں، اے اللہ ہم بے بس اور بیکار ہیں، اے اللہ تو غنی ہے تو بادشاہ ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہماری بیویاں ہمارے بچے ہمارے لیے باعث رحمت بنا مولا، ہم سب کے لیے دلوں کا سرور اور آنکھوں کا قرار بنا دے مولا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں حاضرات ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو بھی بھائی بہن جو بھی آئے ہیں اے اللہ خمن کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو سالم و غانم یہاں سے واپس فرما مولا۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جب اجلاس ختم ہوتا ہے مجلس ختم ہوتی ہے قرآن و سنت کی باتوں سے جب مجلس ختم ہوتی ہے تو پکارنے والا کہتا ہے ارجعوا الی مغفرۃ من ربکم، چلے جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس حدیث مبارک کا مستحق بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ہمیں امن و سلامتی عطا فرما مولا، اور امن و سلامتی کو بھنگ کرنے والوں کو اللہ اے اللہ تو ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔